کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد حمدانی. تقریباً 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی تو دے رہی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک کوئی ایسا خاطر خواہ قدم نہیں اٹھائے گا جس سے یہ ظلم تھمنے کا نام لے. یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ کیسے وجود میں آیا، اور جو کچھ مشرق وسطیٰ میں تقریباً اب پون صدی سے ہو رہا ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کن کن مراحل سے گزر کے اس سطح تک آج مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہنچی ہے. ہمارے ساتھ ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں. سائیں خوش آمدید پروگرام میں. بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ پروگرام بھی ہم کر رہے ہیں. 2 ماہ سے زائد ہو گئے. مظلوموں کی چیخیں جو ہیں وہ ہمارے کانوں تک تو آتی ہیں، لیکن ان کی کوئی داد رسی نہیں ہو رہی. یہ مسئلہ اگر تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے استاد بھی ہیں، اور خاص طور پر جو جدید عہد کی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. مشرق وسطیٰ میں جب یہ مسئلہ شروع ہوا، اس کے ابتدائی جو صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. دل بہت دکھی ہوتا ہے جب بھی ہم میڈیا کھولتے ہیں. فلسطین میں بچے مر رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بمبنگ ہو رہی ہے، خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے، گھر گرا دیے گئے، اسکول گرا دیے گئے، ہسپتال برباد کر دیے گئے. بربریت کی وہ مثالیں جو ہم منگولوں کے منسلک تھیں، ہلاکو خان سے، چنگیز خان سے، وہ اب ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. جب منگولوں پہ حملہ ہوا تو غالباً تباہی دیکھ کے علامہ ابن کثیر نے لکھا تھا، جو ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں، کہ اے کاش کہ ہمیں ماں نہ جنتی کہ ہم یہ ظلم دیکھتے. اگرچہ یہ اس سطح کا وسعت میں تو نہیں ہے، لیکن گہرائی میں یہ وہ صحیح ظلم ہے. اگرچہ ہے چھوٹا علاقہ غزہ کا، 22 لاکھ مسلمان ہیں، چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں وہی کچھ ہو رہا ہے جو منگول ہلاکو کے ماننے والے کرتے تھے، اور ہم سب بے بس ہیں ان کے سامنے. لیکن یہ بہت اہم ہے جو سوال آپ نے اٹھایا، کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا، پیدا کیسے ہوا، تاکہ ابھی ہم 1.5-2 ارب مسلمان ہیں تو آئندہ نہ کوئی ایسے مسائل ہم پیدا کر لیں یا ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. تاریخ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ذرا فلسطین میں یہودی آباد تھے. اس میں کوئی ہمیں قباحت نہیں ماننے میں کہ موسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں تھے، مصر. اور یہ جو فلسطین ہے ہمارا، اس میں میری رائے میں ہم اس کو کہتے ہیں اسرائیل بھی اس کے اندر شامل، ہم اس کو فلسطین کہتے ہیں. یہ جو علاقہ ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یا کچھ علاقہ جورڈن کا ہے جو تھوڑا سا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں بھی ایک روایت ہے کہ وہاں بھی آئے تھے. اور کچھ علاقہ جو سعودی عرب کا شمالی علاقہ مدائن ہے تبوک کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام یہاں ہوتے تھے جہاں آپ کی شادی ہوئی. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک بیلٹ ہے جس میں یہ مذہب عیسائیت سے پہلے مذہب یہودیت تھا، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو تھے اسی علاقے میں تھے. بخت نصر نے غالباً 70 AD آفٹر ڈیتھ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ذرا کچھ 70 سال بعد یہاں حملہ کیا، اور انہوں نے نا یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جو چھوٹے سے آبادی یہودیوں کی تھی. اس کے بعد یہاں رومن حکومت رہی. رومن حکومت کے بعد مسلمانوں کی بڑی طویل عرصہ حکومت رہی، 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ، 1300 سال بلکہ کہہ رہے ہیں، 1250-1300 سال. تو یہودی دنیا میں مختلف مقامات پہ کوشش کر رہے تھے کہ اب ہم اپنا ملک بنائیں. تو 1860 کے قریب یورپ میں، سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں ایک بہت بڑا عالمی اجتماع ہوا. ان یہودی علماء اور سکالرز اور سیاستدانوں کا جو چاہتے تھے کہ فلسطین پہ قبضہ کر کے یہاں ایک سیاسی نظام قائم کیا جائے. اس کو صہیونی کہا جاتا ہے. اب دونوں میں فرق ہے، عیسائیوں میں اور صہیونیوں میں. بہت سارے عیسائی ایسے ہیں
جو اسرائیل کی صہیونیت کے خلاف ہے. یہ بات واضح کرنا ضروری ہے. ایک تھوڑا سا طبقہ ہے, مسیحیوں کی طرف اشارہ ہے یا یہودیوں کی طرف؟ نہیں, یہودیوں کی, یہودی, ہاں, کچھ یہودی ایسے ہیں جو کہ بہت زیونزم ساتھ کے میں خلاف ہے. جو اصل یہودی ہیں کلاسیکل, میں بعد میں آپ بتاتا ہوں, وہ اس صہیونی تحریک کیا تھی کہ پوری دنیا سے یہودی کو لا کر بیت المقدس میں قبضہ کر کے ایک ریاست بنائی جائے. اور اس کا آغاز 1860 سے ہی ہوتا ہے. 60 کے قریب تھیوڈو ہرزل ایک تھے, ان نے ایک کانگریس کی تھی, تو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانگریس آف دا زائنس ایلڈرز, اس نے جوش پروٹوکول ایک بنایا تھا. لیکن میں جو بات واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ یہودی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مذہب یہودی جو مکتب اور مذہب ہے اس کے ساتھ براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے, چونکہ اس وقت بھی جو یہودیوں کے علماء ہیں نا, آرتھوڈوکس ربی, جن کو آپ لمبی زلفوں میں, داڑھی میں, کالے لباس میں دیکھتے ہیں, بڑی ٹوپی میں, وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اسرائیل بنانے کے بھی اور اسرائیل کے ظلم کرنے کی, وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے. یہ ہمارے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم خواہ مخواہ ایسے بعض اوقات نا بلینکٹ کر جو ہے دیتے ہیں کہ یہودی یہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہودیوں کے علماء اس مسئلے میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں, وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. تو ایک سیاسی تحریک تھی یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل کیپٹل بنانا ہے اور ملک بنانا ہے. تو ایک بڑی بات ضروری ہے, تو ہمیں ہر یہودی کو نہیں خلاف بات کرنی چاہیے, وہ ہمارے ساتھ ہے اس مسئلے پر. وہ کھڑے ہو کے بولتے, اسرائیل کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ بولتے ہیں. ان کا جو پولیٹیکل کنزرویٹیوزم ہے نا, وہ زائنسٹ ہے. صحیح. ریلیجس ایلیٹ یہودیوں کی جو ہے نا, وہ زائنسٹ یا صہیون پرست یا صہیون کی ریاست کے حق میں نہیں ہے. اس نے جب یہ بنایا تو پھر پوری دنیا سے جو بڑے یہودی ادارے تھے, انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے اور پلاننگ شروع کر دی. اور پھر اس پلاننگ کے تحت 19ویں صدی 20ویں صدی جب شروع ہوئی نا, تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ روس سے, پولینڈ سے, یورپ سے جتنے بھی یہ یہودی تھے, جو سیاسی یہودی تھے, ان کو آہستہ آہستہ نا اس فلسطین میں بھیجنا شروع کر دیا. اور انہوں نے ایک بنیاد بنائی یہاں آ کے کہ ہم اپنا ایک نظام بناتے ہیں. تو یہ آئیڈیا وہاں سے جو ہے جنم لیا. اچھا, ایک سوال جو ضمنی سوال اسی بات سے جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے یہودیوں کے لیے کوئی رہنے کی محفوظ جگہ نہیں تھی, اور یہ خیال کیوں آیا انہیں کہ ایک سیاسی مرکز اپنا بنایا جائے؟ یہ یہودی بہت حد تک تو یورپ میں تھے, چلے گئے تھے, کچھ افریقہ میں تھے, وہ ایک شیفرڈی کہلاتے ہیں, ایک اشکنازی کہلاتے ہیں, تو یہ بڑے پوری دنیا میں تھے, پوری دنیا میں بزنس ان کے پاس تھا. اسپین میں جب مسلمانوں نے حکومت کی تو بڑے خوشحال تھے وہاں یہودی. اسپین میں جو یہ ترکی میں عثمان حکومت تھی, جب ان کو وہاں ازابیلا نے اور فرڈینڈ نے اسپین میں مارا, تو انہوں نے پناہ, مطلب جو ان کی ایلیٹ تھی, انہوں نے آ کے استنبول میں پناہ لی تھی. تو مسلمان ممالک میں تو یہ بہت نارمل رہ رہے تھے, خوش رہ رہے تھے. اور اس زمانے میں جب یہ تھیوڈو ہرزل کی موومنٹ چلی ہے, یہودیوں کو دنیا میں کوئی پرابلم نہیں تھا میری ذاتی رائے میں. یہ پرابلم جنگ عظیم دوم میں پیدا ہوا ہے, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. یہ ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس سے پہلے یہودی نارمل رہ رہے تھے. بزنس, تجارت, میڈیا, اکیڈیمیا میں سارے یہی تھے. تو یہ فرسٹ ورلڈ وار تک, جب تک برٹش نہیں آیا, تو یہ موومنٹ چل رہی تھی یہاں آنے کی. لیکن آپ یہ کہیں کہ کسی دنیا میں ان پر تشدد ہو رہا تھا اور اس وجہ سے یہ ملک چاہتے تھے اپنا, ایسا نہیں تھا. دیکھیں نا, یہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ پوری دنیا میں لوگ رہ رہے ہوں, کہیں جیسے ہم اکٹھے ہو کے فلاں ملک پہ قبضہ کر حکومت بنائے, ایسی حکومت نہیں بنتی. جو مقامی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو تو ایک حق ہوتا ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا. ٹھیک, ایسا نہیں ہوتا ہے میں بدھسٹ ہے, وہ امریکہ والے, فرانس صرف والے, ایک نظریے یا ایک مکتب, اور وہاں سے ہزاروں میل دور جا کے کہیں حکومت بنائے, تاریخ میں نہیں ہوا کرتی. اچھا, آپ نے چونکہ اشارہ کر ہی دیا دوسری جنگ عظیم کا, اور پھر چونکہ اسرائیل کا جو قیام ہے, اگر آپ چاہیں تو پہلی جنگ عظیم پہ بھی ہم جا سکتے ہیں. یہ ان جنگوں کا اس صورتحال کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ پہلی جنگ عظیم کا ضروری ہے, وہ بہت بڑا مائل سٹون ہے. اس میں 1914 میں ابھی یہودی آ رہے تھے, زائنسٹ اسرائیل میں زمینیں خرید رہے تھے, مسلمان زمینیں بیچے جا رہے تھے اپنی. یہ ویران سا علاقہ تھا, مچھر بڑے تھے, پانی کی مارشز تھیں, غریب تھے ارے بیچارے.
یہودیوں کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ آتے تھے مہنگی زمینیں لیتے تھے، یا ایگریکلچر ڈیولپ کر رہے تھے، وہ اپنے اسکول بنا رہے تھے. کچھ پروفیسر وہاں سے آئے ہوئے تھے جو اپنی زبان کو ڈیولپ کر رہے تھے، ہیبرو کو. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہیبرو ایسی زبان تھی جو بولی نہیں جاتی تھی، دنیا میں مٹ گئی تھی، ڈیڈ لینگویج. وہ آئے باہر ادھر سے یورپ سے، اور انہوں نے تحقیقات شروع کر کے اس زبان کو زندہ کیا. آج جو زبان بولی جاتی ہے یہ 70 سال پہلے زبان ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. دیکھیں قوموں کس طرح کرتی ہیں، ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے نا ان سے. پھر یہ اس کو امپیٹس ملا 1914 میں، جب یہ برطانیہ جنگ عظیم اول میں تھا، اور اس وقت ان کو پیسے کی ضرورت تھی. تو ان کے ایک لارڈ روتھ چائلڈ تھے جو کہ بہت بڑی فیملی ہے. اس زمانے میں ان سے بینکوں کا قبضہ تھا روتھ چائلڈ کا. برطانیوں کو پیسے چاہیے تھے ان سے. تو لارڈ بلفور نے 1917 میں ایک خط لکھا روتھ چائلڈ کو. پہلے بات چیت ہو گئی تھی کہ وہ پیسے دے رہے تھے ان کو جنگ میں انتظام کے لیے. بہت بڑے بینکر تھے وہ، بہت بڑے. وہ کمپنی آج بھی ہے، وہ ادارہ آج بھی ہے روتھ چائلڈز کا. تو انہوں نے وہ خط لکھا، اور خط اس کو بڑا اہم ہے، کہتے ہیں بلفور ڈیکلریشن. جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا جو حق ہے فلسطینی ریاست بنانے کا، فلسطین کے اندر یہودی ریاست بنانے کا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ پہلا قانونی ایک جواز بنا. پوری دنیا کی جو سیاسی یہودی تھے، جو زائنسٹ تھے، جو بیت المقدس پہ قبضہ کر کے یہاں آنا چاہتے تھے، تو وہ پھر ایکٹیو ہو گئے. معاملہ بگڑا تب جب 1918 میں، 18 کے بعد ٹریٹی آف ورسائے ہوئی 1920-21 میں، تو اس میں لیگ آف نیشنز بن گئی. لیگ آف نیشن یو این کی ماں تھی. بالکل. انہوں نے بیٹھ کے نا دنیا کو اپنے پاس تقسیم کر لی. یہ جو علاقہ تھا نا فلسطین کا، یہ انہوں نے دے دیا آپس میں بیٹھ کے. یہ برطانیہ نے لے لیا، جو پہلے کہہ چکا تھا کہ ہم تمہیں ریاست دیں گے یہودیوں کو. یہ آپس میں انہوں نے تقسیم جب دنیا کی، تو یہ علاقہ انہوں نے نا اپنے پاس رکھ لیا. اس کو کہتے ہیں مینڈیٹ ٹیریٹریز، انتداب، کہ یہ علاقہ ہمارے مینڈیٹ میں، ہم اس کو چلائیں گے. لبنان فرانس نے لے لیا. جب یہ بن گیا تو اب عثمانیوں کی حکومت ختم ہو گئی یہاں سے. تو پوری دنیا کی جو جیوری تھی ان کو موقع مل گیا، اور انہوں نے یہاں آ کے بے پناہ انفلوئنس حاصل کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے فوجی تنظیمیں بنائیں بہت بڑی. غالباً ایک کا نام ہگانا تھا، اس کا بعد میں وہ بیگن اس زمانے میں صدر تھا، اور ایک اور تھے. اور انہوں نے یہاں اسکول بنانے شروع کر دیے، اسپتال بنانے، چیریٹیز کے نام پہ نا قبضہ کرتے 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 برطانیہ نے ان کو بہت سپورٹ کیا. ہماری حکومت ختم ہو چکی تھی عثمانیوں کی. عربوں کو شاید پورا احساس نہ ہوا ہوگا، لیکن صاف ظاہر ہے عرب جبر میں تھے نا، اور وہ تو برٹش راج تھا ان کا بہت بڑا. اس زمانے میں نا 1920-21 سے لے کر 1902 ورلڈ وار تک جو ہے 1948 میں بنے نا، تو اس پیریڈ میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت کنسولیڈیٹ کیا، اپنے زراعت علاقے میں اثر رسوخ اپنا قائم کرنا شروع کیا، اپنے یونٹ بنائے. تو یہ علاقہ ان کے زیر اثر، یہ ایک کنٹرول ایک انہوں نے سوشل، اکنامک، پولیٹیکل فلسطین میں کر لیا. مسلمان ریزسٹ کرتے رہے. یہ جو مفتی اعظم فلسطین تھے، آپ کو پتہ نا اقبال بھی یہاں سے گئے تھے 1931 میں. تو مسلمان اپنا کرتے رہے احتجاج، لیکن مسلمان ہم یہاں بھی غلام تھے، وہاں بھی غلام تھے بیٹن کے. ایک ہماری حد تھی نا. معتمر عالم اسلامی ہم نے بنائی مسلمانوں نے، اقبال اس میں گئے تھے نا. کوشش ہم آواز اٹھاتے رہے، لیکن صادر استعمار تھا، کلونیلزم تھا، فوج تھی ان کی ہمارے اوپر. تو وہ ایک ان کی ونگ کے اندر جو زائنسٹ تھے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر گئے، تا واقع کہ جنگ عظیم دوم آ گئی. یہ جو ٹائم جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، جنگ عظیم دوم کا، اس کے آس پاس بہت دنیا میں بڑی تبدیلیاں
رونما ہوئیں، اور بعضوں کا خیال ہے کہ ہم جس دنیا میں آج رہ رہے ہیں یہ وہی دنیا جو جنگ عظیم دوم کے بعد وجود میں آئی۔ ہولوکاسٹ بھی اسی کے آس پاس ہوا۔ اس واقعے نے، جنگ عظیم دوم نے کس طرح سے صورتحال کو بدلا کہ ایک ریاست وہاں پر قائم ہوئی اسرائیل کے؟ 1933 میں جب ہٹلر آئے، ایڈولف ہٹلر جرمنی میں، تو وہ پیور آرین ریس کے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہودی جو پولیٹیکل اثر رکھتے ہیں جرمنی میں وہ ہمارے خلاف ہے، تو انہوں کی پالیسی تھی اینٹی سیمیٹک، وہ کہتے تھے یہودیوں کو مارو۔ جس سے میں نے آپ عرض کیا نا کہ ہم یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم صہیونیوں کے خلاف ہیں، وہ ہر یہودی کے خلاف تھا۔ اس نے بہت تشدد کیا، کنسنٹریشن کم بنایا۔ اس تاریخ کو اگر آپ بھول جائیں کہ کتنے لاکھ مارے گئے وہ تو ڈیبیٹڈ ہے، لیکن بہت ظلم ہوا یہودیوں پر، صرف اس وجہ سے کہ یہودی تھے، جو تاریخ میں نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے تو ان کو بہت پیار سے رکھا پوری تاریخ میں اپنے۔ تو اس میں پھر ایک ماحول بنا کہ تشدد ہو رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، تو ایک سمپتھی دنیا میں پیدا ہوئی ان کے بارے میں، اور انہوں نے اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا۔ فلسطین میں یہ پہلے آ چکے تھے سارے کے سارے، انہوں نے مطلب گولڈا میئر ادھر رہ رہی تھی، بن گوریان آیا ہوا تھا، بیگن وغیرہ آلریڈی رہے تھے، یہاں آباد تھے، پوری دنیا کے یہودی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ایگریکلچر اپنا بنا رہے تھے، یہ سڑکیں اپنے اسپتال، سکول، زبان اپنی انہوں نے کھڑی کر دی تھی، انہوں نے ملٹری تنظیمیں بنا لی تھی اپنی بڑی اسٹرانگ۔ اس سے پہلے جب یہ ہولوکاسٹ ہوا ہے، یہ بات اب دانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ ہولوکاسٹ، لیکن ہولوکاسٹ سے ان کو ایک مال سپورٹ ملی، دنیا نے ان کا ساتھ دیا، پھر دنیا میں مسئلہ شروع ہو گیا کہ ان کو کوئی ملک دیا جائے۔ کبھی کہا ارجنٹینا میں دے دیتے ہیں، کہ انہوں نے کہا ایتھوپیا دے دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو فلسطین لینا ہے۔ یہ ڈیبیٹ ہوئی انٹرنیشنل ریلیشن، اور اس کی خاص وجہ اس سرزمین کے انتخاب کی، اس کی وجہ یہ وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہیں تھے، اور ہمارے جو داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان علیہ السلام، جو ہمارے مشترکہ نبی ہیں سارے مذاہب کے، وہ کہتے ہیں یہیں تھے، ہمارے وہ ہیں۔ اور یہ جو مسجد اقصیٰ کا جو یہ ٹیبہ ہے نا، یہ جو ٹیلہ ایک ہے جس میں مسجد اقصیٰ ہے، ہیکل سلیمانی ہے، ساتھ ویلنگ وال ہے، یہ جو پہاڑی سا علاقہ ہے نا، یہ کہتے تھے کہ یہاں ہمارا ایک معبد تھا، ہمارا ٹیمپل تھا، ہماری ان کی زبان میں ہماری مسجد تھی، وہ گرائی گئی ہے۔ ہم پہ الزام نہیں ہے مسلمانوں پہ، بخت نصر پہ الزام ہے کہ اس نے گرائی، ہم نے کوئی نہیں گرائی ان کی تاریخ میں۔ یہ وہ الزام ہم پہ بھی لگاتے، یہ بعض اوقات ان پڑھ مسلمان یہاں دانشور بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ ہم پہ الزام ہی نہیں ان کا، یہ عیسائیوں نے گرائی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم اس کو 2000 سال بعد دوبارہ بنائیں گے۔ او بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اگر ایسا اقبال نے بڑا اچھا کہا ہے تو پھر اسپین ہمیں دے دو، پھر امریکہ ریڈ انڈین کو دے دو۔ امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں یہ مقامی تو نہیں ہے، ریڈ انڈین ہے، کینیڈا، ان کو دے دو۔ یہ جو ہے آپ کا انڈیا پورا، یہ ڈرائیویڈین کو دے دو۔ ہم تو ایرین باہر سے آئے نا سارے، یہ آسٹریلیا، یہ نیوزی لینڈ، یہ سارا ایسا دنیا میں نہیں ہوتا، جو ہو چکا ہوتا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال اس سے پولیٹیکل امپیٹس ہوا، ویسٹرن پاور تل گئی کہ اب ہم نے یہاں فلسطین بنانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے اور اسرائیل بنانا ہے۔ اور جو ہی جنگ عظیم دوم ختم ہوئی، برطانیہ نے اعلان کر دیا ریکگنیشن کا، ہاں، کہ ہم نہیں کہ ہم اس ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ جو یونائٹڈ نیشنز کی جو بنی، اس سے پہلے لیگ آف نیشنز ہے نا، لیگ آف نیشن نے جب دنیا تقسیم کی نا، تو اقبال نے بڑا اچھا تبصرہ کیا تھا، وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ من ازی پیش نہ دانم کے کفن دزدے چند، من ازی پیش نہ دانم کے کفن دزدے چند، بہرے تقسیم کبور انجمن ساختہ اند۔ اقبال نے اس کے بارے میں کہا جب ٹریٹی آف ورسائے میں یہ لیگ آف نیشنز بنی، جو یو این کی ماں تھی، کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے اتنا پتہ کہ یہ کون ہے، یہ لیگ کیا ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ چند کفن چور کٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے انجمن بنا لی ہے، وہ کفن چوری کریں گے۔ مراد یہی ہے، مسلمانوں پہ قبضہ اور تہذیبوں میں یہی بنایا ہے انہوں نے، ہمارا علاقہ سارا برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ تو جب یہ 47-48 کا پیریڈ شروع ہوا، تو امریکہ، برطانیہ، یو این کے اور بڑے ممالک، اور انڈر دی لیڈرشپ آف یہ برطانیہ، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب اسرائیل بناتے ہیں، فلسطین کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کا اعلان کر دیا
48 میں، اور اس میں اس وقت کا جو فلسطین ہے نا، اسرائیل ہے، دونوں ملا کے اس کا جو 54% حصہ تھا یا 56% حصہ، وہ انہوں نے دیا ایک کو، اور 44% انہوں نے ایک کو دیا۔ یہ ایک تقسیم کا انہوں نے پلان بنایا، ڈیوڈ گوریان نے اناؤنس کر دیا، وہ پرائم منسٹر بن گیا، معاملہ چل پڑا۔ مسلمانوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، جو ریئیکشن آیا اس کے؟ ہاں جی، ٹھیک۔ دونوں طرح سے۔ اندر سے فلسطینیوں نے تسلیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ جو حکومت بنی، قتل و غارت ہوئی، تو انہوں نے فلسطینیوں کو نکال دیا اپنے علاقوں سے اور قبضہ کر لیا۔ اس کو نخبہ کہتے ہیں، اور وہ گھروں کی چابیاں آج بھی دکھاتے ہیں فلسطینی کہ ہمارے گھر ہیں، یہ ہمارے گھر۔ ہاں، ان کو صاف ہے، آپ گھر سے کسی کو نکال دیں جو آدمی صدیوں سے رہ رہا ہو، زبان بھی وہیں ان کی بولی جاتی ہو، کلچر بھی ان کا ہو، صدیوں سے رہ رہا ہو، اس کو آپ نکال دیں، وہ غم تو پھر رہتا ہے نا۔ تو وہ آج بھی اپنی چابی دکھاتے ہیں، نخبہ۔ اور دوسری طرف عربوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، تو جو اردن نے اور جو شام نے اور ادھر جو مصر تھا، انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ریئیکشن ہے، تھوڑا سا اشارہ تو آپ نے کیا ہی، بعد میں پھر جنگ سویز بھی ہوئی، 67 میں بھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پورے فلسطین پر قبضہ ہوا، پھر اس کا ایک ریئیکشن۔ تو میں چاہ رہا ہوں تو کوئکلی آپ اس سے ہو جائیں کہ تاریخی یہ مراحل کیسے گزرے۔ شاید اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو اگلے پروگرام پہ بھی لے جائیں، کیونکہ یہ لمبا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ 1956 میں، اچھا اس سے پہلے تو یہ نا کہ انہوں نے فلسطینیوں کو نکال دیا، اور وہ بیچارے ویسٹ بینک میں کچھ چلے گئے۔ یہ جو جورڈن کا علاقہ ہے، ویسٹ بینک، جورڈن اسرائیل کے درمیان میں جو دریائے جورڈن کے مغربی علاقہ ہے، کچھ بیچارے وہاں چلے گئے، کچھ یہ آ گئے غزہ میں، کچھ دنیا میں چلے گئے۔ اسرائیل نے ان پہ ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ تو مسلمانوں نے جب حملہ کیا ممالک نے، بدقسمتی یہ ہے کہ 1948 میں یہ سارے مسلمان ہار گئے، اور فلسطین جو ملک بھی نہیں تھا، جو نیا بنا تھا، جس کی فوج نہیں تھی نا، فوج تو انہوں نے برٹش آرمی کم، ایک ان کی ریگولر تنظیمیں تھیں، تماشا دیکھیں کہ وہ غالب آ گئے۔ ٹھیک ہے، ان کو برٹش ہیلپ حاصل تھی، لیکن ہم اتنے کمزور تھے، ساتھ والے ممالک گئے۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا گزرا، جب جمال عبد الناصر نے مصر میں کوشش کی کہ ان کو ذرا، یہ نہر سویز ہے نا جو ایک میڈیٹرینین سے ریڈ سی میں آتی ملاتی ہے، کہ اس کو ہم برٹش کمپنی کے پاس تھی کہ ہم اس کو نیشنلائز کر لیتے ہیں، تو اس نے اس کو حملے کیا، تو ادھر سے نہ برطانوی اور فرانسیسی آ گئے فوجیں، اور انہوں نے اسرائیل کو ساتھ ملا لیا۔ اور جو سویز وار ہوئی، اس میں عملاً انہوں نے، ان تینوں نے مل کے، اسرائیل نے، برطانیہ نے اور فرانس نے ایجپٹ کو شکست دے دی۔ ایجپٹ کی شکست کا نقصان فلسطینیوں کو بہت ہوا۔ کیوں؟ ایک طاقت تھی نا، طاقت تھی، وہ کمزور ہو گئی، بالکل۔ اور اسرائیل مضبوط ہو گیا۔ اسرائیل جب بہت مضبوط ہوا تو اس نے اور ظلم کرنے شروع کر دیا مسلمانوں کے اوپر۔ صحیح۔ ایک ریاست انہوں نے اس وقت تک اپنی کمپلیٹ کر لی، اپنی مسلمانوں کو گیٹوز میں ختم کر دیا، اپنا تعلیمی نظام ڈیولپ کر لیا، زبان اپنی کھڑی کر لی، دنیا نے ان کو تسلیم کر لیا، اور مسلمانوں کی زمینیں انہوں نے چھین لیں جو فلسطینی تھی ہمارے۔ عربوں نے جنگ کی اور شکست کھا گئے۔ تو جب یہ 1967 آیا ہے، اس کو اگر کہیں گے تو ہم نیکسٹ ٹائم لے جائیں بالکل گے، صحیح۔ اس وقت تک مسلمان جو تھے، ہمارے مسلمان مین فلسطینی بھائی، ان پہ تقریباً پوری سیاہ رات آ چکی تھی، صحیح۔ علاقے چھن چکے تھے، زمینیں لٹ گئی تھیں، جو بولتا تھا وہ جیل چلا جاتا تھا، ان کو مطلب بیر یاسین میں اور لوگوں میں لاکھوں، انہوں نے، اللہ معاف کرے، جو فلسطینی بولتا تھا اس کو وہ مار دیتے تھے۔ تو فلسطینیوں نے جد و جہد کی ایک عظیم تاریخ رقم کرنی شروع کی، اور زائنسٹوں نے ظلم کی اور ہولوکوسٹ کی، جو ان کے ساتھ ہوا تھا، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں شدید ترین۔ جو ان کے ساتھ ہٹلر نے کیا تھا وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کرنا شروع کیا۔ ظفر اللہ خان صاحب، موضوع کافی طویل ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو اسی موضوع کو ہم اگلے پروگرام میں بھی آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی تشریف آوری کا
بے انتہا شکریہ ناظرین. فلسطین کا مسئلہ جو کہ تقریباً اب پون صدی کے اوپر محیط ہے، اس کے مختلف تاریخی ادوار کو ہم جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی ہم جاری رکھیں گے. فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ.